بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ آج ہمارے زبان کیا ہے کے حوالے سے جو لیکچر ہے اس میں ہم بیان کریں گے زبان اور بولی میں فرق۔ ایک ہی علاقے میں ملتی جلتی مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں۔ انہی بولیوں میں سے کوئی سی بولی جسے عوام اور پڑھے لکھے طبقے کی توجہ زیادہ حاصل ہو تو وہ زبان کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور ترقی کرتے کرتے ایک معیاری زبان بن جاتی ہے۔ زبان کوئی ٹھوس اور معین چیز نہیں۔ زبان میں مختلف اوقات اور مختلف علاقوں میں مختلف لسانی تجربے ہوتے رہتے ہیں۔ انہیں تجربات کی وجہ سے زبان مختلف بولیوں کی شکل میں مختلف علاقوں میں تھوڑی بہت فرق کے ساتھ ارتقاء پذیر ہوتی رہتی ہے۔ یہی فرق بولیوں کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ ماہرین لسانیات اس فرق کو بنیاد بنا کر زبان کی بولیوں اور اس کے ارتقاء کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ یوں لسانی عمل زبان کی ترقی کے مختلف مراحل پر روشنی ڈالتا رہتا ہے۔ بولی انگریزی لفظ ڈائلیکٹ کا مترادف ہے۔ اسے علاقائی تحتی بولی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کسی زبان کا مقامی روپ ہوتا ہے۔ ماہرین لسانیات فرد بولی آئیڈولیکٹ کے ذریعے ہر شخص کی بولی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں سے ہم روزانہ ملتے ہیں انہیں اگر ہم سامنے نہ بھی دیکھیں تو انہیں ہم آواز سے لوگوں میں سے پہچان لیتے ہیں، کیونکہ ہر فرد کی بولی، لب و لہجہ اور انداز گفتگو دوسروں سے جداگانہ ہوتا ہے۔ وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ ہر شخص کی بولی اور لہجے میں بھی فرق آتا چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر گیار چند جین لکھتے ہیں، ایک گھٹے ہوئے علاقے کی تمام فرد بولیوں میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے۔ اگر فرد بولیوں کی یہ قدر مشترک سمجھنے اور بولنے دونوں کی حد تک 100% یا تقریباً 100% ہے تو یہ فرد بولیاں ایک بولی کے تحت آتی ہیں۔ اگر ایک بڑے علاقے کی تمام فرد بولیوں میں یہ قدر مشترک کس قدر کم ہو، مثلاً 60 یا 70%، تو یہ ایک زبان کی کئی بولیوں کو پیش کرتی ہے۔ اگر یہ قدر مشترک بہت ہی کم ہے، مثلاً 10، 20 یا 30%، تو ظاہر ہے کہ ان فرد بولیوں میں سے ایک سے زیادہ زبانیں دخل پا گئی ہیں۔ بولی مشترک زبان بولنے والے لوگوں پر انحصار کرتی ہے۔ بولی زبان کی وہ شاخ ہے جس کے بولنے والوں میں کوئی لسانی اختلاف نہ پایا جائے اور یہ بولی عموماً ایک مخصوص علاقے تک بولی جاتی ہے۔ یہاں تک بولیوں کی بات ہے، بولی اس لیے بولی رہتی ہے کہ اس میں ادب تخلیق نہیں ہوتا، اسے ذریعہ تعلیم نہیں بنایا جاتا، بلکہ یہ صرف بولنے کی حد تک ایک لہجے کی شکل میں سینہ در سینہ اور زبان در زبان اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ مختلف بولیوں میں سے ایک بولی زیادہ مشہور، قابل قبول اور شائستہ سمجھی جاتی ہے۔ اسے ہم کسی بولی کا شہری روپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس بولی کو پڑھے لکھے بولتے ہیں وہ تراش خراش ہونے کے بعد زیادہ مروج ہوتی ہے اور عموماً لکھنے پڑھنے میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق ہر زبان کسی نہ کسی عہد میں بولی کے روپ میں موجود ہوتی ہے، اپنے آپ کو بناتی سنوارتی ہے اور رفتہ رفتہ زبان کی شکل اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔ کچھ بولیاں جو زبان کی شکل اختیار نہیں کر پاتی رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں یا خود کو تبدیل کرتی رہتی ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں بولی ہی کی حیثیت میں زندہ رہتی ہیں۔ ان بولیوں پر دیگر علاقائی زبانوں اور لب و لہجے کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں
بعض اوقات واضح فرق نظر آتا ہے اور بعض اوقات فرق اتنا معمولی ہوتا ہے کہ اسے زیادہ محسوس نہیں کیا جاتا۔ ہر زبان میں بیک وقت متعدد رنگ نظر آتے ہیں۔ ہر لسانی علاقے میں سماج کی مختلف طبقوں کی بول چال میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ملتا ہے۔ یہ طبقے پیشے، مشغلے، علم و فن، جنس، مرد و عورت، مالی حیثیت اور تہذیب و ثقافت وغیرہ کے لحاظ سے بنتے ہیں۔ ہر طبقے کے افراد کی گفتگو بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ زبان بولیوں کے مجموعے پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک زبان کی مختلف علاقوں میں مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں۔ اچھا جی، یہ لیکچر نمبر جو ہے اس کا پارٹ 1 ہے۔ اس کا پارٹ جو 2 ہے اس میں ہم بیان کریں گے کہ جو بولیاں ہیں اس کی مختلف قسمیں کون سی ہیں یا مختلف علاقوں میں کون کون سی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔